زیارت اولیاء کے سامعین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاک کربل کتاب سے کون شہر بانو، شہر بانو کون ہے یہ بتا دے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 142، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایران کے فاتح کے بعد، ایران کی فتح کے بعد مال غنیمت میں ایک کنیز کی حیثیت سے مدینے میں آئی، اور مدینہ منورہ کے ہر مسلمان کی یہ خواہش تھی کہ شہر بانو میرے نکال جائے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کی بھی یہی تمنا، مگر قربان حضرت عمر کی دو رس نگاہ کے اور صدقے جاؤں ان کے نقطہ شناس مزاج کے، کہ جب شہر بانو کی باری آئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آج سے پہلے شہر بانو دنیا کی شہزادی تھی، مگر میں آج اس کو دین کی شہزادی بناتا ہوں۔ اور پھر شہر بانو کا نکاح خلیفہ اسلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور پھر یہ نواسہ رسول کی ہی مجلس کا اثر تھا اور جگر گوشہ بطول ہی کے عطا کا نتیجہ تھا کہ شہر بانو کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا کہ چند دنوں کے اندر ہی وہ صحیح معنوں میں دین کی شہزادی بن گئی، اور پھر ایران کے سنہری تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے والی ملکہ نے فخر اور درویشی کی چادر اوڑھ کر اور کھجوروں کی ایک پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر بارگاہ رب العزت میں سربجور ہو کر خوش ہو جاتی، اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے والی شہزادی آج مدینے میں مٹی کے ایک پیالے میں آب زمزم پی کر مسرور ہو جاتی، اور ایران کے لاکھوں امیر زادوں کے دلوں میں اپنی آنکھوں کی چند سے لرزہ پیدا کر دینے والی ملکہ آج مدینے میں خاندان نبوت کا کنیز بن کر فخر محسوس کرتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر بھی شہر بانو کی اس درد بھری اور فدایانہ گفتگو کا گہرا اثر ہوا، اور آپ پر رحمت طاری ہو گئی، اور روتی ہوئی آنکھوں سے باہر نکلے، اور پھر آپ نے ہر ایک سے باری باری فرمایا کہ آپ لوگوں کی اطاعت فرما برداری اور خدمت گزاری کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ تم نے میرے پلے میرے ساتھ اتنی مصیبتیں جھیلی اور دکھ اٹھائے، مگر کل قیامت کے دن مجھے دربار خداوندی میں شرمندہ نہ کرنا۔ میری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ چاہ کہیں بھی کسی کا بھی دل چاہے چلا جائے، مجھے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر چلا جائے۔ مگر حضرت امام پاک کی اس گفتگو کے جواب میں تمام نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دینے کا وعدہ کیا، نثار ہونے کا یقین دلایا، شہید ہونے کی قسم کھائی، اور عرض کی آقا تم بھی مسلمان ہیں اور ہم کو بھی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، اور ہم بھی یزید کے فسق و فجور اور اس کی باطل پرستی کے مقابلے میں دین و ایمان کی شمع روشن کرنا چاہتے ہیں اور حق و ہدایت کا علم بلند رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وقت آیا تو من و سلوہ کھانے والی قوم لڑنے سے جواب دے گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وقت آیا تو آپ پر نثار ہونے کا وعدہ کرنے والے حوالی جواب دے گئے، مگر بارے میرے آقا حسین کے ساتھیوں تم نے نثار ہونے کا حق ادا کر دیا، وفاداری کی مثال قائم کر دی، کسی کو سبق دینے کا سبق دے گئے، اور یار کی خاطر جانیں قربان کرنے کا رسم، دوستی کی لاج رکھی۔ سیدہ کا لال ہر قیمے میں گیا، ہر ایک کا حال پوچھا، مگر حال کیا ہونا تھا، بس ہر طرف سے التاج التاج یا ایمان کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ خیموں میں ایک کہرام مچا ہوا، بوڑھے ہانپ رہے، جوان تڑپ رہے، بچے بلک رہے، اور بیویاں آہیں بہ رہی۔ اور پھر فاطمہ کے لال نے اپنی پرنم آنکھوں سے یہ دردناک منظر بھی دیکھا کہ بی بی شہر بانو کی گود میں سمنتان زہرا کا ایک پھول جو گرم روح کے تھیپڑوں سے کم لا چکا تھا اپنی ماں کی آغوش میں پیاس سے تنگ آ کر بلک رہا ہے، اور شہر بانو اپنے دامن سے لخت جگر علی اصغر کو پنکھا جلا رہی ہے، اور معصوم سا بچہ پانی کی ایک ایک بوند کے لیے منہ کھولتا ہے، اور پھر اپنی پیاسی زبان نکال کر ماں کو نکالتا ہے۔ ماں چاہتی ہے کہ اپنے آنسوؤں کے چند قطرے ہی اپنے لال کے منہ میں ڈال دے، مگر بے ہوشی کی وجہ سے بچے کی گردن ڈھلک جاتی ہے، اور پھر ماں اپنے جگر گوشت کو اپنے کلیجے سے لگا لیتی ہے۔ علی کا لاڈلا یہ غمناک منظر دیکھ کر چشمے پر آب ہو کر باہر نکلنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا، مڑ کر دیکھا تو ماں جائز زینب اپنی چادر سے پنکھا جلا رہی ہے۔ بہن کی شفقت دیکھ کر بیتاب ہو گئے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، عرض کی یا مولا امتحان بڑا سخت ہے، صبر کی توفیق عطا فرما۔ بہن کو تسلی دے کر آگے بڑھے تو شہزادہ علی اکبر سامنے کھڑے تھے، جن کے لب خشک اور حلق میں کانٹے نکل آئے، جی گھبرایا ہوا تھا اور جسم کمزور۔
مگر 18 سال کا نوخیز جوان باطل کے مقابلے میں حق کی شمع جلانے کے لیے اپنے خون دینے کو تیار، اپنے دل کے ٹکڑے کو ابھی حوصلہ دے ہی رہے تھے کہ بہن زینب کے دونوں بچوں اون اور محمد پاؤ سے لپٹ گئے، قدموں کو بوسہ دیا۔ نواسائے رسول نے بچوں کو اٹھایا، وہ نقاہت کی سب بڑی مشکل سے بازوؤں کو سہارا اٹھائے، گرمی کی تپش سے چہرے جھلس رہے، پیاس کی شدت سے لبوں پر پڑی سی جم چکی، شاید مامو جان سے پانی کے چند قطروں کی بھیک مانگنے آئے تھے، مگر ان کی ماں نے اشارے سے سمجھا دیا کہ بیٹو خبردار ہوں سے شکایت زبان پر نہ آئے، سیدہ کی چائے ہو، ہمت سے مامو کا ساتھ دو۔ حضرت امام پاک ابھی بہن کے بچوں کو پیاری کر رہے تھے کہ سامنے بھائی حسن کا بیٹا قاسم گردن جھکائے بڑے ادب کے ساتھ کھڑا۔ قاسم کو دیکھا تو بھائی حسن کی صورت آنکھوں میں آ گئی، اور پھر بھائی حسن کی وصیت یاد آ گئی کہ یہ حسن، یہ قاسم میری امانت ہے جو تیرے حوالے ہے۔ جگر گوشہ رسول نے دیکھا کمزوری کی وجہ سے قاسم کے پاؤں لڑکھڑا رہے اور پھولوں سے رخسار گرم لو کے تھے کپڑوں سے کملا چکے ہیں۔ قاسم کو بغل میں لیا اور آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا، خالق کائنات آزمائش بڑی شدید ہے، مجھے ثابت قدم رکھ، یا حسین تیرے صبر پر قربان، یا شبیر تیرے حوصلے پر نثار، یا امام تیرے استقال کو سلام، یا سید تیرے عزم پر فدا، کہ تو نے دل دہلا دینے والے اس دردناک منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو دل انسان کو کیا پتھر کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، مگر تیرے پاؤں میں لغزش نہ آئی۔ اس پر درد نظارے کی کیفیت بھی مظلوم کربلا پر طاری تھی کہ عمر بن سعد کا قاصدہ پہنچا اور کہا، اے حسین ابن علی ابن زید کا پیغام آ گیا ہے، اگر حسین یزید کی بیعت کا اقرار کرے تو بہتر، ورنہ اب مہلت نہ دی جائے۔ تھوڑے غور کے بعد آپ نے فرمایا کہ عمر بن سعد سے کہو کہ نہر فرات پر قبضہ کر کے اولاد فاطمہ پر پانی بند کر کے تو نے جس غیر انسانی سلوک کا ثبوت کیا ہے وہ تمہارے حق میں لعنت کا باعث ہے، اور کیا یہ ستم ہے کہ تیرا لشکر اور لشکر کے گھوڑے پانی پی سکتے ہیں مگر نبی کی اولاد پانی نہیں پی سکتی، اور پانی کی ایک ایک بوند کو ترستی ہے، اور خاندان نبوت کا گھرانہ آج وضو کے بجائے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے۔ الیاس اتاری جیسے کچھ لوگ آج کہتے ہیں کہ وہاں وضو کو پانی تھا یا نہیں، یہ کتابوں میں لکھ دیا جا چکا ہے کہ مٹی سے تیمم ہوتا تھا اور اسی سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مگر مجھے یہ سب کچھ منظور ہے، لیکن مجھ سے یہ توقع نہ رکھ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لال یزید کی بیعت قبول کر لے گا، اور آج کی رات مجھے مہلت دے دو کہ ہم بارگاہ رب العزت میں چھیبر کے حاضری دیں گے اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لیں گے۔ کل صبح ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ قاصد نے شہزادہ کونین کا یہ پیغام عمر بن سعد کو پہنچا دیا۔ ظالم نے لشکریوں سے مشورہ لیا اور کہا، اب شام ہو چکی ہے، اس لیے حسین ابن علی کی یہ تجویز مان لینی چاہیے۔ شمرلائن نے کہا، اگرچہ حسین ابن علی ایک چھوٹی سی جماعت لے کر آئے ہیں مگر یہ اس اللہ کے شیر کا بیٹا ہے جس کی بہادری اور شجاعت کا سکہ زمین والے ہی نہیں آسمان والے بھی مانتے ہیں، اس لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لمحے کی مہلت دینا اچھا نہیں، مگر آج کی رات مہلت اس لیے دینی چاہیے کہ اس کا لشکر پیاس سے اور کمزور ہو جائے تاکہ کل ان میں لڑنے کی ہمت نہ رہے۔ محرم کی نوی تاریخ کا چاند چمک رہا ہے، اس کی شعاعیں اولاد فاطمہ کو شہادت کا پیغام دے رہی ہیں اور اس کی کرنوں سے روشنی کی بجائے حسرت و یاس کے تار ٹوٹ رہے ہیں۔ میدان کربل کا ایک ایک ذرہ اپنی خاموش زبان سے آہ بکا کر رہا ہے۔ زمین کربلا بارگاہ رب العزت میں یہ التجا کر رہی تھی کہ اطرت پیغمبر کا خون میرے دامن پر نہ گرے، اور نامور سے رسالت کے اس مقدس خیمے سے جس میں اولاد بطول زندگی گزاری، یہ زندگی کی آخری رات بسر کر رہی تھی، تلاوت قرآن پاک کی صدائیں بلند ہو رہی تھی اور ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھی، اور جس خیموں سے امن و سلامتی کا پیکر آرام فرما رہا تھا، جس میں اطرت پیغمبر چھپی ہوئی، جس میں دین و ایمان کا پیکر آرام کر رہا، اس خیمے کے ایک ایک ٹکڑے اپنے اندر آخری رات بسر کرنے والوں کی جانوں کی خیر مانگ رہا۔ چاند ڈوب گیا، کربلا کی زمین پر سیاہ چادر چھا گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تو فاطمہ کا لخت جگر اٹھا، کربل کی مٹی سے تیمم کیا اور رات کے اندھیرے میں بارگاہ رب العزت میں سر وجود ہو گیا اور عرض کیا، اے خالق کائنات، یہ میری زندگی اور تیری بندگی کی آخری رات ہے، صبح جو کچھ ہونے والا ہے تو جانتا ہے، مگر میری یہ التجا قبول فرما کے اس امتحان میں ثابت قدم رہا۔
خوشی سے اپنے بچوں کی قربانی دوں، ہنس کر لاشوں کو اٹھاؤں، مسکراتا ہوا خون کو دھوؤں اور تیرے نعرے لگاتا ہوا اپنا گلا کٹواؤں۔ اے اللہ رب العالمین، مجھے صبر و سکون کی توفیق عطا فرما، اس کے حق و باطل کے خونی معرکے میں حوصلہ نہ ہاروں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بال بچوں کی محبت تیرے راستے میں حائل ہو جائے۔ اے احکم الحاکمین، جو کچھ میرے پاس تھا وہ لے کے آ گیا ہوں، اب تو اس کی قربانی کو قبول کر لینا۔ رات آدھی ہو چکی، ہر طرف خاموشی خاموشی۔ اے امام زمانہ، اے امام مظلوم نے سجدے سے سر اٹھایا، مصلی سے اٹھے اور شہزادہ علی اکبر کو فرمایا، بیٹا جاؤ میدان کربل کا نقشہ دیکھاؤ۔ شہزادہ علی اکبر اٹھے، رات کی خاموشی میں میدان کربلا کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ میدان کے وسط میں دیکھا ایک برقع پوش خاتون اپنے دامن سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ علی اکبر اس خاتون کے پاس آئے اور پوچھا، اے بی بی تو کون ہے اور زمین کربلا کو کیوں جھاڑتی ہے؟ خاتون خاموش رہی۔ علی اکبر واپس آئے تو امام علی مقام نے پوچھا، بیٹا علی اکبر، میدان کربل میں کون سی چیز نظر آئی؟ عرض کی، ہاں حضور، میدان کے وسط میں ایک برقع پوش خاتون ہے جو اپنی چادر سے زمین کو جھاڑ رہی ہے، مگر وہ بولی نہیں۔ امام مظلوم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ بیٹے نے پوچھا، ابا جان آپ رونے کیوں لگے؟ تو امام نے فرمایا، یہ میری ماں فاطمہ ہے جو اپنی چادر سے زمین کربلا کو اس لیے صاف کر رہی ہے کہ میرے حسین کے جسم پر کوئی کنکر نہ چل جائے، کہ اس مقتل میں لیٹے گا حسبا ضبط جگر میرا، یہاں تڑپے گا بے گور و کفن نور نظر میرا۔ تو یہ تھا مختصر قصہ بی بی شہر بانو اور کربل کی زمین میں